السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر دینی کتب کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی نعمت الباری شرح صحیح البخاری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کی ریکارڈنگ کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ نعمت الباری شرح صحیح البخاری کی تیسری جلد سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الخوف، تیسری جلد کا آغاز نماز خوف کے بیان سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاۃ الخوف وقول اللہ تعالی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ نماز خوف کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور جب تم زمین پر سفر کرو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو، اگر تم کو یہ خدشہ ہو کہ کافر تم پر حملہ کریں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان مسلمانوں کے درمیان ہوں اور آپ حالت جنگ میں نماز کے لیے کھڑے ہوں تو مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور یہ لوگ اپنے ہتھیاروں سے مسلح رہیں، اور جب وہ سجدہ کر لیں تو آپ کے پیچھے سے چلے جائیں، اور مسلمانوں کی دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آ کر آپ کے ساتھ دوسری رکعت نماز پڑھے، اور وہ بھی اپنے اسلحہ کے ساتھ مسلح رہیں۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلحہ اور ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ یکبارگی ٹوٹ کر تم پر حملہ کر دیں، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم بارش یا بیماری کی وجہ سے اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور ضروری سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 101 تا 102۔ نماز خوف کا طریقہ، اس کی رکعات کی تعداد اور اس کا حکم۔ علامہ بدر الدین محمد بن احمد عینی حنفی متوفی 855 ہجری لکھتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 101 میں فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرب فی الارض، ضرب یضرب ضرباً فی الارض کے معنی ہے زمین پر سفر کرنا، اور ضربہ کے اور بھی کئی معانی آتے ہیں۔ جناح کے معنی ہیں گناہ۔ ان تقصروا، اس آیت کا بظاہر یہ معنی ہے کہ نماز کو قصر کرنے اور نماز پوری پڑھنے میں بندوں کو اختیار ہے، اور نماز پوری پڑھنا افضل ہے، اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے کہ سفر میں قصر کرنا یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا عزیمت ہے، اصل ہے، رخصت نہیں ہے، اور سفر میں پوری نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی نص صریح یعنی قرآن کی آیت سے حالت جنگ میں نماز کو قصر کرنا ثابت ہے، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 101 تا 102 میں وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، اور حالت امن میں نماز کو قصر کرنے کے متعلق یہ حدیث ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اب لوگ نماز میں قصر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا ہے
کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو اگر تم کو یہ خدشہ ہو کہ کافر تم پر حملہ کریں گے۔ اب وہ ایام، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ حضرت عمر نے کہا جس طرح تمہیں تعجب ہوا ہے اس طرح مجھے بھی تعجب ہوا تھا، سو میں نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے، یعنی تحفہ ہے جس کو اللہ عز و جل نے تم کو عطا کیا ہے، لہذا تم اللہ بزرگ و برتر کا صدقہ یعنی تحفہ قبول کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 686، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1199، سنن ترمذی حدیث نمبر 3034، سنن نسائی حدیث نمبر 1432، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1065، مسند احمد حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25، سنن بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 141، مشکات المصابیح حدیث نمبر 1335، شرح السنہ حدیث نمبر 585، کنز العمال حدیث نمبر 2175، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 447، المنتقی حدیث نمبر 146۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خوف نہ بھی ہو تب بھی قصر کرنا ہے، کیونکہ قصر واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے قصر کا ایک تحفہ عطا فرمایا ہے تو اس کو قبول کر لو، حالت امن میں رہو یا کفار کا خوف ہو، ہر صورت میں احناف کے پاس قصر واجب ہے۔ 4 رکعت والی نماز جیسے ظہر، عصر اور عشاء ہیں، اس میں مسافر کے لیے 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اگر پوری نماز پڑھ لے تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور دیگر یہ احادیث ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں اللہ نے جب نماز فرض کی تو حضر اور سفر میں 2 رکعت نماز فرض کی، پھر سفر میں یہ نماز برقرار رکھی گئی اور حضر میں نماز زیادہ کر دی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 350، صحیح مسلم حدیث نمبر 685، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1198، سنن نسائی حدیث نمبر 454۔ ابتدا میں 2 رکعت ہی نماز فرض قرار دی گئی تھی، پھر سفر میں یہ مقدار رکعتوں کی برقرار رکھی گئی اور حضر میں رکعتوں کی تعداد بڑھا دی گئی، 2 رکعت سے 4 رکعت کر دی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حضر میں 4 رکعت نماز فرض کی اور سفر میں 2 رکعت اور حالت خوف میں 1 رکعت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 687، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1247، سنن نسائی حدیث نمبر 455، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1068۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا سفر کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جمعہ 2 رکعتیں ہیں اور عید بھی 2 رکعتیں ہیں، یہ کل نماز ہے جو کہ بلا قصر ہے یعنی پوری ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہی ثابت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1063، سنن نسائی حدیث نمبر 1416۔ اس سے پہلے حضرت یعلا بن امیہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے یہ اللہ کا صدقہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، لہذا تم اس کو قبول کرو۔ یہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ قصر کرنا واجب ہے۔ ان یفتنکم یہ لفظ فتنے سے ماخوذ ہے اور فتنے سے مراد یہاں پر جنگ اور قتال ہے۔ ماخوذ ہے ان یفتنکم اس کا مادہ ہے فتنہ، یعنی یہ لفظ فتنے سے بنا ہے، فتنہ یفتنو کے معنی آزمائش میں ڈالنا، اور یہاں پر فتنے سے مراد جنگ اور قتال ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسلمانوں کے درمیان ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کے اس حصے سے یہ استدلال کیا ہے، یہ دلیل پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نماز خوف مشروع یعنی جائز نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان ہوں۔ دوسرے فقہا نے امام ابو یوسف کے اس قول کو رد کر دیا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نماز خوف پڑھی ہے اور نماز خوف کا سبب حالت جنگ ہے
اور حالت جنگ آپ کے بعد بھی ہوتی رہی ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ میں حالت جنگ میں 1 رکعت کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس، حسن بصری اور طاؤس کا یہی مذہب ہے، اور حضرت ابن عمر، ابراہیم نخعی، ثوری، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان کے اصحاب اور باقی تمام فقہا کے نزدیک نماز خوف جملہ 2 رکعت ہے، اور وہ 1 رکعت نماز کو جائز نہیں قرار دیتے۔ حوالے کے لیے دیکھیں عمدۃ القاری جلد 2 صفحہ 368 تا 367۔ حدیث نمبر 942۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال سألته هل صلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صلاة الخوف؟ قال اخبرني سالم ان عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فوازینا العدو فصاففنا لهم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي واقبلت طائفة على العدو وركع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی زہری سے، انہوں نے کہا میں نے شعیب سے سوال کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے سالم نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے غزوے میں جنگ میں گیا، پس ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا، پھر ہم نے ان کے لیے صفیں بنائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں نماز پڑھائی، پس ایک جماعت نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور دوسری جماعت دشمن کے سامنے مقابلہ کرتی رہی۔ جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اس کے ساتھ آپ نے رکوع کیا اور 2 سجدے کیے، یعنی 1 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ اس جماعت کی جگہ چلے گئے جو دشمن کے مقابل تھی اور اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، پھر وہ لوگ آئے جو دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے، پھر وہ لوگ آئے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رکوع کیا اور 2 سجدے کیے، یعنی دوسری رکعت آپ نے دوسری جماعت کو پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، پھر ان میں سے ہر جماعت کھڑی ہوئی اور اس نے اپنا اپنا رکوع کیا اور 2 سجدے کیے، یعنی ایک ایک رکعت جو ان کے ذمے باقی تھی انہوں نے وہ نماز ادا کی۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم حدیث نمبر 839، الرقم المسلسل 1910، سنن ابی داؤد 1243، سنن ترمذی حدیث نمبر 564، سنن نسائی حدیث نمبر 1537 تا 1539، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1258، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2887، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1366 اور 1367 اور 980، سنن بیہقی جلد 3 صفحہ 256، شرح السنہ حدیث نمبر 1093، مسند احمد جلد 2 صفحہ 132، مسند احمد 6159، جلد نمبر 10 صفحہ 299۔ جی حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث شریف کی سند میں جو راوی ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہیں ابو الیمان الحکم بن نافع، دوسرے راوی ہیں شعیب بن ابی حمزہ، تیسرے ہیں محمد بن مسلم شہاب زہری، چوتھے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر۔ سالم یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے فرزند ہیں، ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ اس حدیث کا عنوان ہے نماز خوف کا بیان، اور اس حدیث میں نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ نجد کے غزوے کا جو ذکر آیا، نجد کا محل وقوع اور اس کا حدود 4 بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تہامہ سے عراق کی طرف، محل وقوع یعنی یہ علاقہ کہاں پر واقع ہے، تہامہ سے عراق کی طرف جو اونچی زمین ہے اس کا نام ہے نجد۔ ڈاکٹر غلام جیلانی نے لکھا ہے نجد کے لغوی معنی سطح مرتفع یعنی اونچی بلند زمین کے ہیں، اس سے مراد عرب کا وسطی درمیانی علاقہ ہے، اس کا مرکزی شہر ریاض ہے، اس کی حدود بدلتی رہی ہیں، ایک زمانے میں یمن، تہامہ، عراق اور شام بھی نجد میں شامل تھے، لیکن 1971 عیسوی کے بعد اس کی حدود یہ ہیں: مشرق میں بحرین،
مغرب میں حجاز، شمال میں عراق، جنوب میں صحرا۔ معجم البلدان صفحہ 339۔ اس حدیث میں جس غزوے کا جس جنگ کا ذکر ہے وہ غزوہ ذات الرقاع ہے۔ یہ غزوہ سن 4 ہجری میں ہوا تھا۔ اسی سال غزوہ بنی نذیر بھی ہوا تھا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر نازل فرمائی۔ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ کون سے سن میں پہلی مرتبہ نماز خوف پڑھی گئی۔ جمہور نے کہا پہلی مرتبہ غزوہ ذات الرقاع میں نماز خوف پڑھی گئی۔ غزوہ ذات الرقاع کے سن میں بھی اختلاف ہے اور اس میں یہ اقوال ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ غزوہ سن 4 ہجری کو ہوا، سن 5 ہجری، سن 6، سن 7 ہجری کا بھی ذکر ملتا ہے۔ امام ابن اسحاق اور علامہ ابن عبد البر نے کہا کہ یہ غزوہ شعبان سن 4 ہجری میں ہوا اور یہی قول معتبر ہے۔ یہ حدیث ہمارے اصحاب حنفیہ کی دلیل ہے۔ ہمارے اصحاب یعنی فقہاء احناف نے نماز خوف کا یہی طریقہ بیان کیا ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے نماز خوف کے حسب ذیل 6 طریقے ذکر کیے ہیں۔ عمدۃ القاری جلد 6 صفحہ 270 تا 71۔ نماز خوف کے متعلق کئی اور مختلف احادیث۔ حافظ ابن عبد البر مالکی قرطبی متوفہ 463 ہجری لکھتے ہیں، نمبر 1 باب مذکور یعنی ابھی جو باب بیان کیا گیا کہ حدیث میں جو طریقہ مذکور ہے یہ امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کا مذہب ہے۔ نمبر 2 صالح بن خوات نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الرقاع کے دن نماز خوف پڑھی۔ ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بنائی اور دوسری جماعت نے دشمن کے سامنے صف بنائی۔ جو جماعت آپ کے ساتھ تھی آپ نے اس کو 1 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ کھڑے رہے اور اس جماعت نے اپنی نماز پوری کر لی۔ پھر وہ واپس گئے اور دشمن کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر دوسری جماعت آئی تو آپ نے اس جماعت کو دوسری رکعت پڑھائی جو کہ آپ کی باقی رہ گئی تھی۔ پھر آپ بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی، پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4129۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم کا مذہب اس حدیث کے مطابق ہے۔ نمبر 3 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو نماز خوف پڑھائی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے تھی۔ پس جو آپ کے پیچھے تھے آپ نے ان کو 1 رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ 1 رکعت پڑھائی۔ وہ واپس گئے اور انہوں نے سلام نہیں پھیرا، پس وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر دوسری جماعت آئی اور وہ ان کی جگہ کھڑی ہو گئی، آپ نے ان کو 1 رکعت پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ پھر یہ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی بقیہ 1 رکعت جو باقی رہ گئی تھی وہ پڑھی، پھر انہوں نے سلام پھیر دیا اور چلے گئے اور جا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور پہلی جماعت اپنی جگہ پر لوٹ آئی۔ پھر انہوں نے اپنی اپنی رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا، یعنی پہلی جماعت کی 1 رکعت جو باقی تھی وہ واپس آ کر اپنی 1 رکعت نماز ادا کی اور سلام پھیرا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1244۔ امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب نے اسی حدیث پر عمل کیا ہے سوائے امام ابو یوسف کے۔ امام ابو یوسف کا اس میں اختلاف ہے۔ نمبر 4 ابو عیاش الزرقی کی حدیث ہے اور وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح ہے اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ نمبر 5 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں اس وقت حاضر تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو 1 رکعت پڑھائی اور اس جماعت کو 1 رکعت پڑھائی اور انہوں نے اس کو قضا نہیں کیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1246۔ 6ٹی صورت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قضا نہیں کیا، وہ تو مطلب کیا اس کا؟ یہ جو نماز کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس میں متعدد اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض فقہا اور صحابہ سے صورت مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، 1 رکعت ایک جماعت آپ کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھی، آپ نے توقف کیا۔ پہلی جماعت جو آپ کے پیچھے 1 رکعت نماز ادا کی تھی وہ لوگ تنہا 1 رکعت پھر ادا کیا آپ کے ساتھ، یعنی ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھا کر آپ ٹھہر گئے جب تک یہ لوگ اپنی دوسری رکعت پوری کر کے پھر دشمن کے مقابلے میں چلے گئے۔ پھر جو جماعت دشمن کے مقابلے میں تھی وہ آئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے، حضور کی دوسری رکعت تھی ان کی پہلی رکعت تھی،
پھر یہ لوگ اپنی نماز مکمل کر کے پھر دشمن کے مقابلے میں چلے گئے۔ ایک صورت یہ بیان کی گئی، اور ایک صورت یہ بیان کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک جماعت نماز ادا کی، ایک رکعت ادا کر کے وہ دشمن سے مقابلے کے لیے چلے گئے۔ پھر دوسری جماعت آئی جو دشمن کے سے مقابلہ کر رہی تھی، اس جماعت نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت نماز ادا کی، اور پھر انہوں نے اپنی ایک رکعت چھوٹی ہوئی جو تھی اس کو ادا کر کے پھر وہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلے گئے۔ پھر پہلی جماعت آ کر اپنی ایک رکعت جو دوسری باقی تھی ان کی آ کر انہوں نے اس کو ادا کیا۔ اس کی مختلف صورتیں بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ صحابی سے جو مروی ہے کہ انہوں نے ایک رکعت پڑھی اور انہوں نے اس کو قضا نہیں کیا، یعنی ایک ہی رکعت نماز پڑھی، جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا کہ بعض فقہا کے پاس نماز خوف ایک رکعت بھی ہے۔ چھٹی صورت، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ بزرگ و برتر نے تمہارے نبی کی زبان پر حضر میں، یعنی کوئی مقیم ہے، حضر میں 4 رکعت نماز فرض کی، اور سفر میں 2 رکعت نماز فرض کی، اور خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی۔ علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے یہ قول جمہور علماء کے خلاف ہے۔ جمہور یعنی اکثر علماء اور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ نماز خوف بھی 2 رکعت ہے، 1 رکعت نہیں ہے۔ نماز خوف پڑھنے والی 2 جماعتوں کی تعداد اور ان کا مسافر یا مقیم ہونا۔ نماز خوف ادا کرنے والی 2 جماعتیں جو ہیں وہ یا تو مسافر ہوں گے یا مقیم ہوں گے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی 855 ہجری صاحب عمدۃ القاری لکھتے ہیں، اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ایک جماعت نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور یہ ذکر نہیں ہے کہ اس جماعت میں کتنے افراد تھے۔ اسی طرح پھر دوسری جماعت کا آ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اور اس کی تعداد کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دونوں جماعتوں کی تعداد مساوی یعنی برابر ہو یا کم زیادہ ہو، کیونکہ جماعت کا اطلاق قلیل و کثیر، تھوڑے اور زیادہ پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک پر بھی ہوتا ہے۔ 3 آدمی ہوں اور ان پر خوف واقع ہو تو جائز ہے کہ امام ایک شخص کو نماز پڑھا دے اور دوسرے 2 شخصوں کو بعد میں پڑھا دے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہر 2 جماعتوں کا کم از کم 3 افراد پر مشتمل ہونا ضروری ہے، اور 3 سے کم ہونا مکروہ ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں جس جماعت کا ذکر ہے وہ مسافر تھے، لیکن اگر وہ مقیم ہوں تب بھی خوف کے وقت وہ مسافروں کے حکم میں ہیں۔ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک کا مشہور قول یہی ہے، اور ان سے ایک روایت یہ ہے کہ نماز خوف حضر میں جائز نہیں ہے۔ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ ان کے اس قول، حضر یعنی اقامت، مقیم ہے، کوئی اپنے شہر میں ہے، سفر میں نہیں ہے، اپنے اگر شہر میں ہے اور وہاں جنگ ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں پھر نماز خوف جائز نہیں ہے۔ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ ان سے اس قول کی، نہیں ہے یہ کن کے نزدیک؟ یہ ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہم کے پاس۔ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ ان سے اس قول کی روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ مشہور قول کے خلاف ہے۔ عمدۃ القاری جلد 6 صفحہ 372۔ باب مذکور، ابھی بیان کیے گئے باب کی حدیث شرح صحیح مسلم 1839 جلد 2 صفحہ 614 پر مذکور ہے، اس کی شرح کے عنوان حسب ذیل ہیں۔ نماز خوف کا قرآن مجید سے ثبوت۔ نمبر 2، احناف کے نزدیک نماز خوف کا طریقہ۔ نمبر 3، ائمہ اربعہ کے مآخذ یعنی ان کے مصادر اور مراجع۔ نمبر 4، امام ابو یوسف کا نظریہ۔ مصادر یعنی ریفرنس۔ باب صلاۃ الخوف رجالا و رکبانا راجل قائم، نماز خوف کو پیدل یا سواری پر پڑھنا، کھڑے ہوئے، چلتے ہوئے۔ اس باب میں یہ بیان کیا ہے کہ نماز خوف کو پیدل اور سوار ہو کر دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جب فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ مختلط ملی ہوئی ہوں اور گتھم گتھا ہو جائیں اور گھمسان کا رن پڑا ہو، یعنی زبردست جنگ جاری ہو اور دشمن آمنے سامنے ہو۔ ایسی صورت میں پیدل بھی اور سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور خوف کی شدت ہو۔ اور امام بخاری نے اس عنوان سے یہ اشارہ کیا ہے کہ جب مسلمان سواری سے اترنے سے عاجز ہوں، سواری سے اتر نہ سکتے ہوں، تب بھی ان سے نماز ساقط نہیں ہوگی، یعنی نماز کا فریضہ ان پر باقی رہے گا۔ وہ سوار ہونے کی حالت میں الگ الگ نماز پڑھیں گے اور رکوع اور سجدہ اشارے سے کریں گے، خواہ سواری کا منہ کسی طرف بھی ہو،
چاہے قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو۔ شدت خوف میں پیدل یا سواری پر نماز پڑھنے کے متعلق فقہا کے مذاہب۔ الذخیرہ ایک مشہور کتاب ہے، ذخیرہ میں مذکور ہے کہ جب خوف شدید ہو جائے، بڑھ جائے، تو مسلمان پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھیں یا سواری پر نماز پڑھیں، خواہ ان کا منہ کسی طرف ہو یعنی قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 544 ہجری نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک قبلے کی طرف منہ کرنے کو ترک کرنا شدت خوف میں بھی جائز نہیں ہے، چاہے خوف کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قبلہ رو ہونا شرط ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ پیدل یا سواری پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام ابن ابی لیلہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور امام محمد کے نزدیک جائز ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے، یعنی امام شافعی کے پاس بھی جائز ہے۔ اور جب وہ پیدل یا سواری پر نماز پڑھنے پر بھی قادر نہ ہوں، اگر کوئی پیدل بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو یا سواری پر بھی نہ پڑھ سکتا ہو، تو ایسی صورت میں پھر وہ نماز کو مؤخر کر دیں، بعد میں پڑھیں، اور نماز کو غیر شرعی طریقے سے نہ پڑھیں۔ نماز کے جو شرائط ہیں اور ارکان ہیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مجاہد طاؤس بعد میں پڑھ رہے ہوں تو رکھنا چاہیے اس ہاں، کا لحاظ، کیونکہ اب حالت جنگ میں ہے تو لحاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ حالت جنگ میں مسائل الگ ہیں نماز کے۔ اب یہاں یہ بتا رہے ہیں بعض ائمہ کے پاس کہ سواری کی حالت میں سواری پر سوار ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، پیدل بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس میں پورے شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جا سکتا، جیسے قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے اور عمل کثیر سے بچنا ہے، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو نماز کو غیر شرعی طریقے سے نہ پڑھیں، بلکہ اس کو بعد میں مؤخر کر دیں، بعد میں پڑھ لیں۔ ائمہ کبار جیسے مجاہد، طاؤس، حسن بصری، قتادہ اور ضحاک نے یہی کہا ہے کہ وہ بغیر اشارے کے 1 رکعت پڑھیں۔ ضحاک نے کہا کہ اگر وہ اس پر بھی قادر نہ ہوں تو تکبیریں کہہ لیں، اللہ اکبر، صرف اللہ اکبر کہیں، خواہ ان کا منہ جس طرف بھی ہو، قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو۔ امام اسحاق نے کہا کہ اگر وہ 1 رکعت پڑھنے پر قادر نہ ہوں تو وہ 1 سجدہ کر لیں، اگر 1 سجدہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو صرف 1 بار تکبیر پڑھ لیں۔ راجل کے معنی ہے کھڑے ہوئے، کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کا حکم۔ امام بخاری نے اس قول سے یہ اشارہ کیا ہے کہ باب کے عنوان میں جو رجالن کا لفظ ہے وہ راجل کی جمع ہے، نہ کہ رجل کی۔ رجل کی جمع رجال مرد، راجل کی جمع رجال کھڑے ہو کر۔ دوسرا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ راجل کے معنی ہے پیدل چلتے ہوئے، جیسا کہ اس آیت میں ہے یا اتو کا رجالن۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حرمت اور اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ندا دینے کا حکم ہوا کعبے کی تعمیر کے بعد، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں کو حج کی ندا دیجئے، اعلان کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کا حج تم پر فرض کیا ہے۔ تو بالحج یاتو کا رجالن، جب آپ ندا دیں گے تو لوگ پیدل چلتے ہوئے آئیں گے اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، حسب استطاعت جو جیسے پہنچ سکتے ہیں وہ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے پہنچیں گے۔ تو اس آیت میں بھی رجالن کا جو لفظ ہے وہ رجل کی جمع نہیں ہے، راجل کی جمع ہے، یعنی پیدل چلتے ہوئے وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ حدیث نمبر 943، حدثنا سعید بن یحیی بن سعید القرشی قال حدثني ابی قال حدثنا ابن جریج عن موسى بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاہد اذا اختلطوا قیاما وزاد ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان كانوا اکثر من ذلك فليصلوا قیاما وركبانا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں سعید بن یحیی بن سعید القرشی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی موسیٰ بن عقبہ سے، اور موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے، اور نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے مجاہد کے قول کی مثل روایت کیا ہے کہ جب وہ کھڑے ہوئے گتھم گتھا ہو جائیں، یعنی جب دونوں لشکر آپس میں مل جائیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اگر کفار تعداد میں اس سے زیادہ ہوں تو وہ پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھیں یا سوار ہو کر جیسا موقع ملے نماز ادا کر لیں۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث شریف کی سند میں جو راوی ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ راوی نمبر 1 سعید بن یحییٰ بن سعید بن ابان بن سعید بن العاص القرشی، ان کی کنیت ابو عثمان ہے۔
یہ بغدادی ہیں، یہ 15 ذی القعدہ 294 ہجری میں وفات پائے۔ نمبر 2، ان کے والد یحییٰ بن سعید، امام بخاری نے کہا مجھے سعید بن یحییٰ نے بتایا کہ ان کے والد 15 شعبان 194 ہجری میں وفات پائے۔ راوی نمبر 3، عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریج۔ راوی نمبر 4، موسیٰ بن عقبہ بن ابی عیاش، یہ حضرت زبیر بن عوام کے آزاد شدہ غلام ہیں، یہ سن 140 ہجری میں وفات پائے۔ نمبر 5، نافع مولا ابن عمر۔ نمبر 6، مجاہد بن جبیر۔ شدت قتال یعنی سخت جنگ میں پیدل اور سواری پر نماز پڑھنے کے متعلق فقہا، تابعین اور ائمہ کے مذاہب۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی، شارح بخاری، قرطبی، متوفی 449 ہجری، لکھتے ہیں پیدل اور سواری پر نماز خوف اس وقت پڑھنا جائز ہے جب خوف بہت شدید ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ قتال میں، جنگ میں گتھم گتھا ہو جائیں۔ اس نماز کا نام صلاۃ المصایفہ رکھا گیا۔ مصایفہ کے معنی ہے ایک دوسرے پر تلواروں سے حملہ کرنا۔ اس وقت نمازی سے جس طرح بھی ممکن ہو اشاروں سے نماز پڑھے۔ اس کے قائل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ حدیث میں ہے امام مالک نافع سے، اور نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نماز خوف میں امام آگے بڑھ جائے اور لوگوں کی ایک جماعت کو امام ایک رکعت نماز پڑھائے اور دوسری جماعت ان کے اور دشمن کے درمیان کھڑی ہو، وہ نماز نہ پڑھے۔ پس جب پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھ لے تو وہ دوسری جماعت کی جگہ پیچھے آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی، اور پہلی جماعت سلام نہ پھیرے، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آگے بڑھ جائے اور وہ امام کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھے، پھر امام لوٹ جائے اور وہ 2 رکعت نماز پڑھ چکا ہے۔ پھر دونوں جماعتوں میں سے ہر جماعت کھڑی ہو کر اپنی اپنی ایک رکعت پڑھے اور ہر 2 جماعتوں کی 2 رکعت ہو جائیں گی۔ پھر اگر خوف اس سے زیادہ شدید ہو تو پھر وہ پیدل اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے نماز پڑھیں یا سواریوں پر نماز پڑھیں، خواہ ان کا منہ قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو۔ امام مالک نے کہا نافع نے بیان کیا ہے کہ میرا یہی گمان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ موطا امام مالک، کتاب صلاۃ الخوف، صحیح بخاری، حدیث نمبر 4535۔ علامہ ابن بطال شارح بخاری لکھتے ہیں مجاہد، طاؤس، ابراہیم نخعی، حسن بصری، زہری اور فقہاء تابعین کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے۔ مجاہد نے کہا شدت قتال سخت جنگ میں اشاروں سے نماز پڑھنا کافی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی رائے ہے، اور یہی امام مالک، سفیان ثوری اور امام شافعی کا مذہب ہے۔ امام بخاری نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اضافہ کیا ہے کہ اگر جنگ اس سے زیادہ شدید ہو تو پھر پیدل اور سواریوں پر نماز پڑھیں۔ امام بخاری کا منشا یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ اضافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کیا ہے، محض اپنی رائے سے نہیں کیا، یعنی یہ ان کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ بیان کیا۔ لہذا یہ حدیث مرفوع ہے، موقوف نہیں ہے۔ حدیث مرفوع جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اس حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، اور حدیث موقوف جس کی سند صرف صحابی تک پہنچتی ہے اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ اور امام مالک نے بھی اسی طرح کہا۔ لڑائی کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو آیا مجاہد سواری پر نماز پڑھے یا نہیں؟ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی حنفی، متوفی 321 ہجری، لکھتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا، غافل کر دیا، دشمن نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ آپ نے اس دن غروب آفتاب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، سورج کے ڈوبنے تک۔ اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے اور ان کے دلوں کو آگ سے بھر دے اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2931۔ امام ابو جعفر طحاوی نے کہا ایک قوم کا یہ مذہب ہے کہ کوئی شخص سواری پر نماز نہ پڑھے، خواہ اس کا سواری سے اترنا ناممکن نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر فرض نماز نہیں پڑھی۔ دوسرے فقہا نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر وہ سوار جنگ کر رہا ہو تو سواری پر نماز نہ پڑھے۔
اور اگر وہ سوار جنگ نہ کر رہا ہو اور اس کا سواری سے اترنا ناممکن نہ ہو تو وہ نماز پڑھ لے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس لیے نہ پڑھی ہو کہ آپ جنگ کر رہے تھے، دشمن سے لڑ رہے تھے، کیونکہ جنگ ایک عمل ہے اور نماز میں نماز کے علاوہ دوسرا عمل نہیں ہو سکتا۔ اور ممکن ہے کہ اس دن آپ نے اس لیے نماز نہ پڑھی ہو سواری پر کہ اس وقت تک آپ کو سواری پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ بس ہم نے اس پر غور کیا تو اس کی تائید میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن خندق کھودنے نے نماز پڑھنے سے روک لیا، یعنی خندق کھودنے میں مشغول تھے جس کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکے، یہاں تک کہ مغرب کے بعد اندھیرا چھا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، پس انہوں نے ظہر کی اقامت کہی، پس آپ نے نہایت عمدہ طریقے سے نماز پڑھائی جیسا کہ آپ نماز کو اپنے وقت میں پڑھاتے تھے۔ پھر آپ نے حکم دیا تو انہوں نے عصر کی نماز کی اقامت کہی، پھر آپ نے اسی طرح نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی، پھر آپ نے اسی طرح مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس وقت تک نماز خوف کے متعلق یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 239۔ اور اگر تمہیں جان کا خطرہ ہو تو پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھو یا سواری پر۔ بس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ خبر دی ہے کہ صحابہ کا اس دن سواری پر نماز کو ترک کرنا، یعنی سواری پر نماز نہ پڑھنا، اس وجہ سے تھا کہ اس وقت ان کے لیے سواری پر نماز پڑھنا مباح نہیں ہوا تھا، یعنی سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب مسلمان مجاہد میدان جنگ میں ہو اور اس کے لیے سواری سے اترنا ناممکن نہ ہو تو اس کا سواری پر اشاروں سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زمین پر ہو اور اس کو یہ خطرہ ہو کہ اگر اس نے زمین پر سجدہ کیا تو اس پر کوئی درندہ حملہ کر دے گا یا کوئی شخص اس کو تلوار سے قتل کر دے گا تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر اس کو کھڑے ہونے سے خطرہ ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں خطرہ ہو تو وہ اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔ شرح معانی الاثار جلد 1 صفحہ 417 تا 18۔ امام طحاوی کی اس پوری عبارت کو علامہ ابن بطال مالکی شارح بخاری اور علامہ عینی حنفی صاحب عمدۃ القاری نے اپنی شرحوں میں نقل کر کے اس سے استدلال کیا ہے، دلیل پیش کی ہے۔ باب نمبر 3، باب یحرس بعضهم بعضا فی صلاۃ الخوف، نماز خوف میں مسلمان ایک دوسرے کی حفاظت کریں، پورے نماز میں مشغول نہ ہو جائے کہ کہیں دشمن ان پر حملہ نہ کر دے، اسی طرح پورے جنگ میں بھی مصروف نہ ہوں کہ نماز چھوٹ جائے۔ حدیث نمبر 944۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی حدیث بیان کی گئی ہے کہ اگر اترنا ناممکن نہ ہو، اتر کر نماز پڑھنا ناممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں سواری پر بیٹھ کر بھی اشاروں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جی، تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اترنا ناممکن نہ ہو تو کس صورت میں اجازت دی جا رہی ہے؟ اگر اتر کے پڑھنا ممکن ہو لیکن حالت جنگ میں ہو تب بھی اشاروں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر شدید خوف ہو، اتر کر نماز پڑھنے کی سہولت ہو اور دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ ڈر نہ ہو تو ایسی صورت میں سواری پر نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ اگر شدید خوف ہو، خطرہ ہو، جو صورتیں بتائی جا رہی ہے کہ سواری سے اترنا ممکن ہو، دشمن کا خوف نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں جماعت کے ساتھ، جیسے صلاۃ خوف بیان کی گئی، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر دشمن کا حملہ شدید ہو، خطرناک ہو اور ایسی صورت میں جان کا اگر ڈر ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، اگر جماعت بنا کر نماز پڑھنے کی صورت میں یا زمین پر اتر کر سواری سے نماز پڑھنے کی صورت میں اگر جان کے چلے جانے کا ڈر ہو یا دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ ہو تو پھر ایسی صورت میں جو جس حال میں ہے، پیدل اگر جنگ کر رہا ہے تو پیدل ہی نماز پڑھ لے، اور اگر سواری پر ہو تو سواری پر ہی نماز پڑھ لے۔ اس طرح یہ حکم بتایا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح بھی ممکن نہ ہو تو اس وقت اشاروں سے نماز پڑھ لے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اچھا، بعد میں قضا کرنا ضروری ہے، بعد میں قضا کرنا۔ وہ شافعی، مالکی، حنبلی مسلک اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ احناف کے پاس اگر
مجاہد کا سواری سے اترنا ممکن نہ ہو، تو اس کا سواری پر اشاروں سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب پھر جب خطرہ ٹل جائے اور حالت امن میں آ جائے تو پھر اس نماز کو دہرا لینا چاہیے۔ دہرا لینا ضروری ہے کیا؟ بہتر ہے یا ضروری ہے؟ اس میں تو ایسا ذکر نہیں کہ اس میں مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ابتدا میں سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، بعد میں سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ البتہ جب نماز شروع کریں تو اس وقت قبلے کی طرف رخ ہو، اس کے بعد اگر نماز شروع کرنے کے بعد قبلے کی طرف سے اگر رخ پھر جائے تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اس کی نماز شروع جو ہوئی تھی وہ درست تھی۔ اب چونکہ مجبوری کی صورت میں سواری کا رخ بدل رہا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں پر ابھی جو بعض فقہا یہ فرمائے کہ تم حالت جنگ کی حالت میں تمہارا رخ جس طرف بھی ہو، جی آپ یعنی رخ تمہارا جس طرف بھی ہو، جیسے بھی ہو، جہاں بھی آپ کا رخ ہو، آپ وہیں پر یعنی وہاں پر ہی رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جی ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا بعض فقہا کے تو بعض اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ بعض فقہا کے پاس قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے، اور بعض فقہا اس میں یہ تفصیل بتاتے ہیں کہ نماز شروع کرتے وقت قبلے کی طرف رخ ہو، اس کے بعد پھر کسی وجہ سے قبلے کی طرف سے رخ پھر جائے تو اس سے نماز پر فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ بہت نایاب اور نادر صورتیں ہیں جس میں ایسی صورت پیش آ سکتی ہے، ورنہ عموماً اگر ایسی صورت کبھی پیش آ جائے نماز خوف کی کہ دشمن زیادہ تعداد میں ہوں اور مسلمان ان کا مقابلہ کر رہے ہوں، ایسی صورت میں اگر دشمن سے لڑنے کے لیے مصروف ہو جائیں گے تو نماز جیسی اہم عبادت چھوٹ سکتی ہے، اور اگر سب نماز میں مشغول ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے کفار موقع پا کر سب پر حملہ کر دیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے، تو جان بچانا بھی ضروری ہے۔ اس لحاظ سے اس طرح کے احکام بتائے گئے ہیں کہ اگر کبھی ایسی صورت پیش آ جائے صلاۃ خوف، دشمن کا اگر خوف ہو تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کی صورت کیا ہوگی۔ اب نماز ویسی حالت میں بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اس کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ ایک جماعت امام کے ساتھ نماز پڑھے اور ایک دشمن سے مقابلہ کرے۔ بہرحال اس کی مختلف صورتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں اب اس کے بعد کا بیان ہے کہ نماز خوف میں مسلمان ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ اس باب میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز خوف میں نمازی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حفاظت کریں۔ حدثنا حیوۃ بن شریح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبیدی عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقام الناس معه فکبر وکبروا معه ورکع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانیة فقام الذین سجدوا وحرسوا اخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں حیوت بن شریح نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں محمد بن حرب نے حدیث بیان کی زبیدی سے، زبیدی نے زہری سے، اور زہری نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ نے تکبیر کہی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہی، یعنی نماز شروع کی، آپ نے رکوع کیا اور بعض لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا اور ان لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، جب ایک رکعت مکمل ہو گئی اور دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا تھا وہ بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کی حفاظت کی، اور دوسری جماعت آئی پس انہوں نے آپ کے ساتھ رکوع کیا اور سجدہ کیا، اور تمام لوگ نماز میں تھے لیکن ایک دوسرے کی حفاظت بھی کر رہے تھے۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث کی سند میں جو راوی ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ راوی نمبر 1 حیوت بن شریح، ان کی کنیت ابو العباس ہیں، یہ حمصی اور حضرمی ہیں، یہ 2 مقام کے نام ہیں، یہ سن 224 ہجری میں وفات پائے۔ دوسرے راوی ہیں محمد بن حرب، یہ خولانی ہیں نسبتاً اور حمص شہر کے رہنے والے ہیں، یہ 192 ہجری میں وفات پائے۔ راوی نمبر 3 محمد بن الولید الزبیدی ابو الحذیل الشامی الحمصی۔ راوی نمبر 4 محمد بن مسلم بن شہاب الزہری۔ نمبر 5 عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود الحذلی ابو عبداللہ المدنی الفقیہ، یہ 19 ہجری میں وفات پائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
یہ اصل راوی ہیں، حدیث شریف کے صحابی ہیں۔ فقہائے مالکیہ اور فقہائے حنفیہ کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث مذکور پر عمل نہ کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت پر احناف کا اور مالکیہ کا، فقہائے مالکیہ کا عمل نہیں ہے۔ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متوفی 449 ہجری لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث اس صورت پر محمول ہے جب دشمن مسلمانوں کے قبلے کی جانب ہو۔ اس وقت آپ کے پیچھے نمازیوں کی 2 صفیں بنائی گئی، پس جو صف آپ کے قریب تھی آپ نے اس کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا، اور دوسری صف نے کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کی۔ بس جب آپ سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو دوسری صف آگے بڑھ گئی اور پہلی صف پیچھے چلے گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور سجدہ کیا، اور دوسری صف ان کی حفاظت کر رہی تھی اور وہ سب نماز میں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذی قرد میں ان کو نماز خوف پڑھائی، اور مشرکین ان کے اور قبلے کے درمیان تھے۔ مشرکین جہاں پر صف آرائی کیے تھے وہ قبلے کی جانب تھی۔ اور اس کی مثل یعنی اس طرح کی روایت حضرت ابو عیاش الزرقی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، اور یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی کہا ہے کہ جب دشمن قبلے کی جانب ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھی جائے۔ یہ ابن ابی لیلہ ایک مشہور فقیہ ہیں، ان کا بھی مذہب ہے، اور ابن القصار نے امام شافعی سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ امام طحاوی نے کہا ہے کہ امام ابو یوسف کا یہ مذہب ہے کہ جب دشمن قبلے کی جانب ہو تو اس طرح نماز پڑھی جائے جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے، اور جب وہ غیر قبلہ کی جانب ہو تو اس طرح نماز پڑھی جائے جس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح احادیث میں تطبیق ہو جائے گی، یعنی دونوں احادیث پر عمل ہو جائے گا، اور اس میں بظاہر جو اختلاف تعارض معلوم ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ طریقہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ اور چاہیے کہ دوسری جماعت آئے جس نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ سورہ نساء آیت نمبر 102، کیونکہ یہ آیت اس صورت پر محمول ہے جب دشمن غیر قبلہ کی جانب ہو۔ پھر اس کے بعد آپ پر یہ وحی نازل کی گئی، محمول ہے یعنی یہ اس صورت میں ہے حکم جب دشمن غیر قبلہ کی جانب ہو۔ پھر اس کے بعد آپ پر یہ وحی نازل کی گئی کہ جب دشمن قبلے کی جانب ہو تو اس طرح نماز پڑھی جائے۔ سو آپ نے دونوں طریقوں پر عمل کیا، جیسا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کی حدیثوں میں ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اس حدیث پر عمل کرنے کو ترک کر دیا ہے، یعنی ان دونوں ائمہ نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا، کیونکہ یہ حدیث کتاب اللہ کے اس قول کے خلاف ہے، قرآن مجید کے اس قول کے خلاف ہے، اور چاہیے کہ دوسری جماعت آئے جس نے نماز نہ پڑھی ہو بس وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ سورہ نساء آیت نمبر 102۔ اور اس حدیث میں ذکر ہے کہ دوسری جماعت جس نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی اسی نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ دوسری جماعت جس نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے دوسری رکعت۔ اور اس کے مطابق وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ اشہب اور سحنون مالکی نے کہا ہے اس صورت میں نماز خوف نہ پڑھے بلکہ اس کے مشابہ یعنی اس کے جیسی نماز پڑھے۔ یہاں پر دو مختلف حدیثیں ہیں، ایک ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت اور دوسرے ابن عباس، ایک ابن عمر رضی اللہ عنہما کی دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید میں جو نماز کا طریقہ بتایا گیا صلاۃ خوف کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت نماز پڑھائیں ایک جماعت کو، اور ایک جماعت دشمن سے مقابلہ کرتی رہے۔ ایک رکعت جب مکمل ہو جائے امام کی تو امام کے پیچھے جو مصلی ہیں وہ جماعت اب دشمن سے لڑنے کے لیے واپس چلی جائے، اور دوسری جماعت جو دشمن سے برسر پیکار تھی لڑ رہی تھی وہ آئے اور امام کے ساتھ دوسری رکعت جو امام کی اب باقی ہے وہ دوسری رکعت میں شامل ہو جائے۔ تو امام سلام پھیر دے لیکن یہ لوگ اپنی اور ایک رکعت جو ان کی رہ گئی ہے چھوٹ گئی ہے اس کو ادا کر کے یہ جائے، یہ دشمن سے مقابلہ کرے، پھر وہ جماعت جو ایک رکعت ادا کر کے جا چکی تھی وہ واپس آئے اور ایک رکعت اپنی نماز پڑھ کر سلام پھیر دے۔
تو اس میں ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ دو ٹکڑی، دو جماعتیں بنے، ایک دشمن سے لڑتی رہے اور ایک جماعت نماز ادا کرتی رہے۔ اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں بتایا جا رہا ہے کہ پورے لوگ نماز میں مشغول رہیں۔ تو یہ دونوں روایتوں میں جو بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے، اس کی ایک توجیہ، اس دونوں روایتوں پر عمل کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک اگر دشمن قبلے کی جانب ہو تو ایسی صورت میں سب نماز پڑھیں، اور اگر قبلے کی جانب نہ ہو، دشمن کا رخ کسی اور طرف ہو، تو پھر ایسی صورت میں دو جماعتیں بن جائیں، ایک جماعت دشمن سے مقابلہ کرے اور ایک جماعت نماز ادا کرے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر عمل اس لیے نہیں کیا کیونکہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے، یہاں خبر واحد اس سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ اصول فقہ نے یہ مدون کیے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں اگر اختلاف ہو جائے، بظاہر کوئی چیز الگ معلوم ہو، تو مقدم قرآن مجید رہے گی۔ قرآن مجید کے جو احکام ہیں وہ وحی الہی، یعنی وحی مطلوبی ہے اور قطعی وحی جلی ہے۔ اس لیے قرآن مجید سے اگر کوئی حدیث ٹکرائے تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میرا قول قرآن سے ٹکرائے تو میرے قول کو چھوڑ دو اور قرآن مجید کو اختیار کرو۔ تو اسی لیے فقہا نے، چونکہ یہ حدیث قرآن مجید میں جو نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے اس سے ہٹ کر ہے، اسی لیے ان دونوں ائمہ نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو اختیار کیا ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی صاحب عمدۃ القاری متوفی 855 ہجری نے اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن بطال مالکی کی عبارت کو بن وعن یعنی ایز اٹ از نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث مذکور کی تحقیق حافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن شہاب الدین ابن رجب حنبلی متوفی 795 ہجری لکھتے ہیں۔ امام احمد بن شعیب النسائی متوفی 303 ہجری نے اس حدیث کو اس متن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، یعنی کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے تکبیر کہی اور لوگوں نے بھی تکبیر کہی، آپ نے رکوع کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا اور بعض لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ بس جن لوگوں نے سجدہ کیا تھا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کی حفاظت کی، اور دوسری وہ جماعت آئی جس نے آپ کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا تھا اور تمام لوگ نماز میں تھے، لیکن نماز میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی حفاظت کر رہے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1533۔ امام دارقطنی متوفی 385 ہجری اور امام بیہقی متوفی 457 ہجری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ دونوں جماعتوں نے آپ کے ساتھ رکوع کیا، اور زبیدی کی روایت اس پر دلالت کرتی ہے، یعنی زبیدی کی روایت یہ بتاتی ہے کہ بعض نے آپ کے ساتھ رکوع کیا اور بعض نے رکوع نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل متوفی 241 ہجری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، اور اس کا متن اس طرح ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذی قرد میں بنو سلیم کی زمین میں، یعنی بنو سلیم کی زمین پر نماز خوف پڑھی، اور آپ کے پیچھے لوگوں نے دو صفیں بنائی، ایک صف دشمن کے سامنے تھی اور ایک صف آپ کے پیچھے تھی۔ بس جو صف آپ کے قریب تھی آپ نے اس کو نماز پڑھائی، پھر یہ لوگ ان لوگوں کی جگہ چلے گئے اور وہ لوگ ان لوگوں کی جگہ آ گئے، بس آپ نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ 232۔ امام احمد کی دوسری روایت اس طرح ہے: پھر آپ نے سلام پھیر دیا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 رکعتیں ہو گئی اور ہر جماعت کے لیے 1 رکعت ہو گئی۔ یہ اضافہ مدرج ہے، یعنی شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح امام بیہقی کی روایت میں ہے، امام شافعی نے کہا یہ حدیث ایسی ہے کہ اہل علم اس حدیث کی مثل کو ثابت نہیں کرتے، اور ہم نے اس حدیث کو اس حدیث کی مثل کو ثابت نہیں کرتے، اور ہم نے اس حدیث کو اس لیے ترک کر دیا کہ دوسری احادیث اس کے خلاف مجتمع ہیں، یعنی متفق ہیں، اور اس لیے کہ اس حدیث کی بعض سندیں ثابت نہیں ہیں۔ یہ جو روایتوں کو قبول کرنے کا محدثین کے پاس جو قاعدہ بنا ہوا ہے کہ محدثین نے اصول جرح و تعدیل، راوی کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کے جو قواعد مقرر کیے ہیں، بنائے ہیں، ان قواعد کی بنیاد پر فقہا کے پاس بھی مختلف ان کے رجحانات اور ان کے استدلالات اور ان کے اصول ہیں
کہ بعض فقہا جتنے واسطے کم ہوں حدیث میں، قلت وسائط جس کو کہتے ہیں کہ جو حدیث کم واسطوں سے مروی ہو ان کے پاس اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جبکہ احناف کے پاس راوی کے فقیہ ہونے کا زیادہ اعتبار ہے۔ جو روایت کر رہے ہیں اگر وہ فقیہ ہیں، وہاں اگر واسطے بڑھ بھی جا رہے ہیں تو اس کا کوئی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے وہ رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راوی اگر فقیہ ہو تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس طرح کے جو اصول مدون ہیں فقہا کے اپنے اور محدثین اور ناقدین حدیث کے جو اصول بنے ہوئے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں پرکھتے ہوئے بعض احادیث کو فقہا ترک کرتے ہیں، بعض احادیث کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو اختلافات ہیں ائمہ کے درمیان، اس کی وجہ روایت کرنے والے جب بیان کرتے ہیں تو کسی کی روایت میں اضافہ ہوتا ہے اور کسی کی روایت میں وضاحت اور صراحت نہیں ہوتی، وہی وضاحت اور صراحت کسی دوسری روایت میں ملتی ہے۔ پھر اسی طرح بعض روایتوں کو فقہا بعض وجوہات کی بنا پر ترجیح دیتے ہیں، جیسے حضرت فاطمہ بنت قیس، غالباً فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جب ان کو طلاق دے دی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نفقہ بھی مقرر نہیں کیا تھا، اور ان کے لیے رہنے کی جیسے شوہر اگر طلاق دے دے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عدت کا نفقہ دے بیوی کو، اور اس کے لیے عدت ختم ہونے تک رہنے کے لیے جگہ فراہم کرے۔ تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نفقہ بھی آپ نے مقرر نہیں کیا تھا، حکم نہیں دیا تھا نفقہ مقرر کرنے کا اور سکنے کا بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم ایک عورت کے قول سے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کر سکتے، کیونکہ پتہ نہیں بشر ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کے تقاضے سے، بشر ہونے کے تقاضے اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ بنت قیس بھول گئی ہیں، ان کو یاد ہے یا وہ بھول گئی ہیں، وہ سچ بول رہی ہیں یا ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اسی لیے جیسے اس حدیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض روایتوں کو صحابہ قرآن مجید کی آیتوں پر پیش کر کے دیکھتے تھے، اگر اس میں کوئی حکم بظاہر قرآن مجید کے خلاف معلوم ہوتا تو وہ روایت کو چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو اختیار کرتے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ جو فقہا کے جو مصادر ہیں، ریفرنس ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید ہے، پھر احادیث مبارکہ ہیں، پھر اجماع امت ہے، پھر چوتھے نمبر پر قیاس ہے۔ تو قرآن مجید کو کسی بھی صورت میں قرآن مجید کے احکام کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر اس کے اگینسٹ میں، اس کے خلاف میں اگر کوئی حدیث آ جائے تو اب یہ دیکھیں گے کہ حدیث پر اور قرآن پر دونوں پر بیک وقت عمل ممکن ہے یا نہیں۔ اگر دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے، دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے تو دونوں پر عمل کریں گے، اگر نہیں کیا جا سکتا تو حدیث کو چھوڑ کر قرآن مجید کے احکام کو اختیار کیا جائے گا۔ اور جب ابو بکر بن جہم اور زہری میں اختلاف ہو تو زہری کا قول معتبر ہوتا ہے۔ یہ امام زہری بہت بڑے اپنے وقت کے محدث اور فقیہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے احادیث شریفہ جمع کرنے کے لیے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء اور جو فقہا تھے ان سب کو ہدایت دی تھی کہ امام زہری کے تابع رہیں اور ان سے احادیث شریفہ کو نقل کریں، اور شاید امام مسلم نے اس حدیث کو اس لیے روایت نہیں کیا کہ اس کے متن میں اختلاف ہے، اور امام احمد نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام احمد نے اس حدیث کی سند کو، کبھی سند صحیح ہوتی ہے حدیث کے مفہوم میں، کبھی گڑبڑ ہوتی ہے، تو بہرحال وہ تمام احادیث کو سامنے رکھ کر اسی مضمون کی فقہا اسے استدلال کرتے ہیں۔ فقہائے حنبلیہ کا حضرت ابن عباس کی حدیث مذکور پر عمل کرنا، جو مسلکاً حنبلی مسلک کے ہیں فقہا، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ علامہ منصور بن یونس البہوتی الحنبلی متوفی 1051 ہجری لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب دشمن قبلے کی جہت میں ہو، قبلے کی طرف ہو اور اس کے حملے کرنے کا خوف ہو تو امام ان کو اس طرح نماز پڑھائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصفان، مکہ مکرمہ سے 2 مرحلہ دور ایک شہر کا نام ہے، یعنی کچھ فاصلے پر واقع ایک شہر کا نام ہے عصفان، عصفان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی۔ پھر امام اپنے پیچھے 2 یا 2 سے زیادہ صفیں بنائے، خواہ وہ مسافر ہوں یا مقیم ہوں۔ امام تکبیر تحریمہ کہے، رکوع کرے اور سجدہ کرے، اس کے قریب والی صف اس کے ساتھ سجدہ کرے،
اور دوسری صف ان کی حفاظت کرے حتیٰ کہ امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر دوسری صف سجدہ کرے اور پہلی صف اس سے مل جائے، پھر پہلی صف پیچھے چلی جائے اور دوسری صف آگے آ جائے، پھر دوسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد امام تشہد کے لیے بیٹھ جائے، پھر حفاظت کرنے والے سجدہ کریں اور امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، پھر امام ان کے ساتھ سلام پھیر دے۔ یہ حنبلی مسلک ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں جو طریقہ بتایا گیا صلاۃ خوف کا، آپ نے اس کو اختیار کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک یہ حدیث بظاہر قرآنی حکم کے خلاف ہے، قرآن مجید میں جو صلاۃ خوف کا طریقہ بتایا گیا اس کے خلاف ہے اور ثابت نہیں ہے، اور امام احمد کے نزدیک اس حدیث کی سند صحیح ہے اور وہ اس حدیث کے موافق عمل کرتے ہیں۔ بہرحال ائمہ اربعہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس حدیث کی سند میں جو راوی ہیں وہ سب ان کے پاس معتبر ہیں، ثقہ ہیں، اسی لیے انہوں نے اس حدیث کو اختیار کیا اور اس حدیث میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کے پاس صلاۃ خوف، نماز خوف پڑھنا ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما کے پاس چونکہ قرآن مجید میں جو طریقہ بتایا گیا اس سے یہ طریقہ ٹکرا رہا ہے اور یہ حدیث ثابت بھی نہیں ہے، یعنی ان کے پاس یہ راوی غیر معتبر ہیں۔ بہرحال اس روایت کو قبول کرنے میں کوئی چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اس روایت کو قبول نہیں کیا، اس کو ترجیح نہیں دی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کیا طریقہ ہے، دوبارہ بیان کریں مختصر؟ وہ ابھی جو طریقہ بیان کیا گیا کہ امام نماز پڑھائے اور دو صفیں بنائے، ایک صف جو امام سے متصل ہے قریب، دو سے زیادہ اگر صفیں بنی، 8 صفیں، 6 صفیں، 10 صفیں، تو اس میں پھر وہی دو ٹکڑوں میں اس کو بانٹ لیں۔ ہاں 8 اگر بن جائے تو 4 سمجھیے، یا اگر 4 بن جائے تو 2 صف، جی 2 صف یا ایک صف، 2 صف اگر بنے تو ایک صف پیچھے والی دشمن سے مقابلہ کرتے رہے اور ایک صف جو امام سے متصل ہے وہ نماز پڑھتے رہے، پھر وہ ایک رکعت جب اس کی ہو جائے تو وہ ادھر آ جائے اور یہ لوگ ایک رکعت جو مکمل ہوگی تو وہ 2 سجدوں کے بعد مکمل ہوگی، ہاں 2 سجدوں کے بعد مکمل ہوگی، جی تو پھر یہ لوگ دشمن سے مقابلہ کریں اور یہ لوگ پھر دوسری رکعت میں شامل ہو کر نماز پڑھ لیں امام کے ساتھ، سلام پھیر کر پھر یہ لوگ دشمن کے مقابلے میں آ جائیں اور پھر یہ پہلی صف جس کی ایک رکعت ہوئی تھی وہ اپنی نماز کمپلیٹ کر لیں۔ کمپلیٹ کر لیں گے، یعنی دوسری رکعت میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں جی تو وہ لوگ تشہد کے بعد سلام پھیرنے تک نہیں جائیں گے، پھر سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ لوگ چلے جائیں گے، پھر جو لوگ پہلی رکعت پڑھے ہیں پھر وہ لوگ بعد میں آ کر دوسری رکعت اپنی تنہا الگ سے ادا کر لیں گے۔ ہاں اس میں دیکھیے پورا طریقہ ایک بار پھر اس کو پڑھ لیں گے کہ وہ طریقہ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق کہ امام اپنے پیچھے یا دو یا دو سے زائد صفیں بنائیں، خواہ وہ مسافر ہوں، جنگ کرنے والے، یا مقیم ہوں، اپنے وطن میں ہوں یا وطن سے باہر ہوں۔ امام تکبیر تحریمہ کہے، یعنی جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے تکبیر تحریمہ کہے اور قیام کرے، اس میں قرات ہو، رکوع کرے اور سجدہ کرے، تو ایسی صورت میں اس کے قریب والی صف اس کے ساتھ سجدہ کرے، یعنی پہلی صف جو ہے امام سے متصل وہ امام کے ساتھ ارکان ادا کرے اور دوسری صف ان کی حفاظت کرے نماز پڑھنے والوں کی، یہاں تک کہ امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، مطلب پہلی رکعت کے 2 سجدے ہونے تک دوسری صف دشمن سے ان نمازیوں کی حفاظت کرتی رہے، پھر دوسری صف سجدہ کرے۔ اب ایک رکعت ہونے کے بعد اب دوسری صف جو پیچھے والے ہیں وہ لوگ سجدہ کرے اور پہلی صف اس سے مل جائے، یہ سمجھ میں ہاں پھر دوسری صف سجدہ کرے یعنی دوسری صف نماز میں شامل ہو جائے جی اور پہلی صف اس سے مل جائے، یعنی پھر پہلی صف پیچھے چلی جائے۔ اچھا اب جو پہلی صف جو تھی ایک رکعت نماز ادا کیے تھے وہ لوگ اب دوسری صف میں آ جائیں اور دوسری صف والے پہلی صف میں چلے جائیں اور دوسری صف آگے آ جائے، یعنی جو دوسری صف تھی وہ اب پہلی صف ہو جائے اور جو پہلی صف تھی وہ دوسری صف ہو جائے۔ پھر دوسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد یعنی جب 2 رکعت کمپلیٹ ہو جائیں، امام کی 2 رکعت ہو رہی ہیں، تو یہ لوگ کیا کریں، امام تشہد کے لیے جب بیٹھ جائے تو پھر حفاظت کرنے والے سجدہ کریں، یعنی یہ لوگ نماز پڑھ لیں امام کے ساتھ اور امام کے اچھا سجدہ کر لے کر امام کے ساتھ مل جائیں، یعنی امام کی نماز جاری رہے گی، ان لوگوں کی نماز آگے پیچھے ہوگی، وہی سمجھ میں ان کی نماز آگے پیچھے ہوگی۔ بہرحال امام کے ساتھ جیسے اب اگر کوئی نماز ختم پہ ہے کوئی شامل ہو جاتا ہے امام کے ساتھ تو جس رکن میں امام کو پائے اس رکن میں امام کے ساتھ نماز
میں شامل ہو جائے تو یہ لوگ بھی کیا کریں گے، پہلی صف دوسری صف بن جائے گی اور دوسری صف آگے آ جائے گی، یعنی پہلی صف میں آ جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد امام جب تشہد کے لیے بیٹھ جائے، امام جب 2 رکعت کمپلیٹ کر لے اور تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے تو اس وقت حفاظت کرنے والے جب سجدہ کریں گے، یعنی امام کے بعد ان کے ارکان ادا ہوں گے، وہ سلام کرنے کے بعد ہی ہاں، اور امام کے ساتھ مل جائیں گے۔ پھر امام ان کے ساتھ نہیں، امام کی نماز جاری رہے گی، یہ لوگ آ کر شامل ہوں گے۔ امام اگر آگے بڑھ گیا، سمجھے سجدہ کر لیا امام، ابھی یہ لوگ رکوع میں ہیں تو یہ لوگ نماز جاری رکھیں گے، امام کے تابع مکمل جیسے حالت امن میں ہوتے ہیں ویسا نہیں رہیں گے۔ امام تشہد میں بیٹھنے تک یہ لوگ سجدہ کر کے کیا کریں گے، امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، آ کر شامل ہو کر نماز پڑھ کے ہاں امام تیز نماز پڑھیں گے۔ یہ لوگ امام کی جو اقتدا کر رہے ہیں، ہاں یہ لوگ ذرا تیز اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو پورا کر کے پھر امام کے ساتھ شامل ہیں، ہاں چھوٹی ہوئی رکعت کو پورا کر کے امام کے ساتھ شامل ہوں گے اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے، دونوں جماعتیں بھی۔ یہ طریقہ ہے امام احمد بن حنبل کے پاس۔ حافظ ابن حجر کا اس حدیث کی تحقیق سے گریز، یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی جو تحقیق ہے سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے اور اس حدیث کے مفہوم کے اعتبار سے، انہوں نے اس کی تحقیق کے درپے نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے اس کی تحقیق نہیں کی۔ حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری لکھتے ہیں، صحیح بخاری کی اس روایت میں مذکور ہے، بیان کیا گیا کہ اس نماز میں ہر فریق نے ایک ایک رکعت پڑھی، اور ظہری کی روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ آیا انہوں نے اس رکعت کے ساتھ دوسری رکعت ملا کر اس نماز کو مکمل کیا یا نہیں۔ تاہم امام نسائی کی روایت میں ہے ولم یقضوا، انہوں نے اس نماز کو پورا نہیں کیا، ایک ایک رکعت ہی پڑھے۔ اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ نماز خوف ایک رکعت ہے، جیسا کہ شروع میں گزر چکا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا محمل یعنی اس کی توجیہ یہ ہو کہ جب بہت شدید خوف ہو تو نماز خوف ایک رکعت پڑھی جائے، اور جمہور چونکہ ایک رکعت نماز خوف کے قائل نہیں ہے اکثر علماء، اس لیے انہوں نے لم یقضوا جو حدیث میں آیا ہے اس کے کیا معنی بیان کیا، انہوں نے بعد میں اس نماز کو قضا نہیں کیا۔ حالت خوف میں جس طرح انہوں نے نماز ادا کی تھی وہ ہو گئی نماز ادا، بعد میں انہوں نے اس نماز کو قضا نہیں کیا، اس کو دوبارہ ادا نہیں کیا۔ حافظ عسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں الگ مسئلہ چھیڑ دیا، انہیں اس حدیث کی شرح میں یہ لکھنا چاہیے تھا کہ آیا یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں، اور امام شافعی نے اس حدیث پر عمل کیا یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاۃ عند مناہضۃ الحصون ولقاء العدو، قلعوں پر چڑھائی اور دشمن کے مقابلے کے وقت نماز پڑھنے کا بیان۔ اس عنوان میں مناہضہ کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے جنگ میں ہر شخص کا اپنے مخالف کے سامنے کھڑا ہونا، اور الحصون کا لفظ یہ الحصن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے قلعہ، اور لقاء العدو کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے دشمن سے مقابلہ، مدبھیڑ۔ وقال الاوزاعی ان کان تہیأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا ایماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخرها حتى يأمنوا وبه قال مكحول وقال أنس حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها مع أبي موسى ففتح لنا وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها۔ امام اوزاعی نے کہا، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ ہیں، اگر فتح قریب ہو اور مسلمان نماز پڑھنے پر قادر نہ ہوں، مسلمانوں کے پاس موقع نہ ہو نماز پڑھنے کا، تو ہر شخص اشارے سے اپنی اپنی نماز پڑھے، جماعت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ اشارے پر بھی قادر نہ ہو یعنی اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکتے ہوں تو نماز کو مؤخر کر دیں، بعد میں پڑھیں، یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے یا لوگ محفوظ ہو جائیں، دشمن کا خطرہ ٹل جائے، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پس اگر وہ 2 رکعت پڑھنے پر قادر نہ ہوں، 2 رکعت بھی نہ پڑھ سکتے ہوں تو 1 رکعت پڑھیں اور 2 سجدے کر لیں۔
پھر اگر وہ اس پر بھی قادر نہ ہوں، یعنی ایک رکعت بھی نہ پڑھ سکتے ہوں، تو صرف تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر کہنا ان کے لیے کافی نہیں ہے، پھر وہ نماز کو مؤخر کر دیں، بعد میں پڑھیں، پوسٹ پون کر دیں حتیٰ کہ وہ محفوظ ہو جائے۔ اور مکحول بہت بڑے تابعی ہیں، اپنے وقت کے فقیہ ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں فجر کی سفیدی پھیلنے کے وقت تستر، ایک شہر کا نام ہے، تستر کے قلعے پر چڑھائی کے وقت موجود تھا۔ جنگ بہت شدید ہو گئی، گھمسان کا رن پڑا، بس مسلمان نماز پڑھنے پر قادر نہ ہوئے، یعنی سخت جنگ کی وجہ سے، سخت دشمن سے مقابلے کی وجہ سے مسلمان نماز نہیں پڑھ سکے۔ پھر ہم نے دن چڑھنے کے بعد نماز پڑھی، یعنی سورج اچھی طرح نکل چکا تھا، ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے تھے، پھر ہم نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی اور ہم کو فتح حاصل ہو گئی، وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر اس نماز کے بدلے مجھے دنیا وما فیہا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہیں ہوگی، یعنی نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ نماز اتنی اہم اور محترم بشان عبادت ہے کہ یہاں تو ایک قلعہ فتح ہوا ہے، اگر وہ قلعہ کیا، اس کے بجائے دنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ سب بھی مجھے دے دی جائیں تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی مجھے اس نماز کے ادا کرنے سے ملی تھی۔ یعنی ایک قلعہ فتح ہونے کے بعد نماز ادا کیے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نماز کے بدلے میں نماز چھوٹ گئی، قلعہ فتح ہو گیا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا وما فیہا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ اہم محترم بشان عبادت جو ہے نماز، اس کے وقت پر ادا نہیں کر سکے دشمن سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے۔ اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے۔ تعلیق مطلب کبھی ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں، راویوں کا نام بیان نہیں کرتے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تستر کی فتح کے موقع پر حاضر تھا، موجود تھا۔ اس دن میں صبح کی نماز اس وقت پڑھ سکا جب آدھا دن گزر چکا تھا، فجر کی نماز ادا نہیں کر سکے حتیٰ کہ آدھا دن گزر گیا، اور اس نماز کے بدلے میں مجھے تمام دنیا بھی مل جاتی تو مجھے اس سے خوشی نہ ہوتی۔ حدیث نمبر 945، حدثنا یحییٰ قال حدثنا وکیع عن علی بن المبارک عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن جابر بن عبد اللہ قال جاء عمر یوم الخندق فجعل یسب کفار قریش ویقول یا رسول اللہ ما صلیت العصر حتى کادت الشمس ان تغیب، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا واللہ ما صلیتها بعد، قال فنزل الى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی، علی بن مبارک سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، پس وہ کفار قریش کی مذمت کر رہے تھے، انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی، دشمن سے مقابلے میں مصروف رہنے کی وجہ سے عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا ہے، قریب ہے کہ سورج ڈوب جائے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی، یعنی اب تک نماز دشمن سے مقابلے کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا۔ پھر آپ مدینے کی ایک وادی میں پہنچے، پس آپ نے وضو فرمایا اور سورج کے غروب ہونے کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد عصر کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث کی شرح حدیث نمبر 596 میں تفصیلی گزر چکی ہے۔ جنگ خندق کے دن نماز قضا ہونے کا سبب، جنگ خندق کے موقع پر کچھ نمازیں چھوٹ گئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی شارح بخاری فرماتے ہیں قلعے پر حملے کے وقت اور دشمن سے مقابلے کے وقت نماز پڑھنا یہ وہ نماز ہے جو تلواروں سے لڑائی کے دوران پڑھی جاتی ہے، اس کو صلاۃ المصایفہ کہتے ہیں۔ اس کا ذکر باب صلاۃ الخوف میں گزر چکا ہے، اور اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث اوزاعی، امام اوزاعی اور امام مکحول کی دلیل ہے کہ جو شخص اشاروں سے بھی نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو، جو شخص اشاروں سے بھی نماز نہ پڑھ سکے، وہ نماز کو مؤخر کر دے یہاں تک کہ وہ کامل نماز پڑھے، اور صرف سبحان اللہ کہنا یا لا الہ الا اللہ پڑھنا اس نماز کا بدل نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن نماز کو مؤخر کر دیا تھا، اور یہ نماز خوف کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔
اور اسے یہ استدلال یعنی یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو مؤخر کرنے پر ملامت نہیں کی، نکیر نہیں کی، گرفت نہیں فرمائی، کیونکہ آپ جنگ میں مشغول تھے۔ اسی طرح اگر اس سے زیادہ جنگ کا خطرہ ہو پھر بھی نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے۔ مشغول یعنی مصروف تھے، دشمن سے لڑ رہے تھے۔ مگر یہ ضعیف استدلال ہے کیونکہ نماز خوف پڑھنے کا طریقہ جنگ خندق کے بعد نازل ہوا تھا۔ رہا امام اوزاعی کا یہ قول کہ اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو وہ 1 رکوع اور 2 سجدے کر لیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول کہ نماز خوف 1 رکعت ہے، یہ قرآن مجید کے آیت کے بظاہر خلاف ہے۔ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے کہ نماز خوف 2 رکعت ہے اور نماز خوف کا طریقہ بھی اس میں بتایا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 102 میں بیان ہے کہ اب حالت جنگ میں نماز کے لیے کھڑے ہوں تو مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور یہ لوگ حالت نماز میں بھی اپنے ہتھیاروں سے مسلح رہیں، ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں، پہنے ہوئے رہیں، اور جب وہ سجدہ کر لیں تو پیچھے چلے جائیں اور مسلمانوں کی دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آ کر آپ کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے۔ اس آیت میں یہ صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز خوف پڑھائی، اور یہ کہنا کہ نماز خوف 1 رکعت ہے اس آیت کے بھی خلاف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ جہاں تک تکبیر پڑھنے کا تعلق ہے، اگر کوئی نماز ہی نہ پڑھ سکے تو جیسا کہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ کم سے کم اللہ اکبر کہہ لے، تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ تو مجاہد سے روایت ہے کہ صلاۃ المصایفہ، تلواروں سے لڑائی کے دوران نماز 1 تکبیر ہے۔ تلواروں سے جب جنگ جاری ہو تلواروں کے ذریعے تو وہ نماز کیا ہے؟ 1 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور سعید بن جبیر ابو عبد الرحمن نے کہا صلاۃ المصایفہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور علامہ ابن المنذر نے امام اسحاق سے روایت کیا ہے کہ تمہارے لیے 1 رکعت کافی ہے، اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو 1 سجدہ کافی ہے، اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو 1 تکبیر یعنی 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا کافی ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور حسن بن حیی نے کہا ہر رکعت کی جگہ 1 تکبیر کہہ لے۔ اور رہے شہر کے ائمہ فتویٰ نے تو ان کے نزدیک تکبیر رکوع اور سجود کا بدل نہیں ہے، کیونکہ تکبیر کو رکوع اور سجود نہیں کہا جاتا، اور رکوع اور سجود کا بدل صرف اشارہ ہے جو خشوع سے کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو کہا یعنی ظاہری اعضاء بھی خضوع اور خشوع نماز کی کیفیتوں کا نام ہے۔ خضوع کہتے ہیں ظاہری جو کیفیت ہے، یعنی اگر کوئی نماز میں کھڑا ہو جائے تو ایسے رہے وہ جیسے وہ نماز میں ہو، یہ معلوم نہ ہو کہ شخص کوئی دوسرے کام میں مشغول ہے۔ جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جب نماز کے لیے قیام کرتے، کھڑے ہوتے، تو بعض صحابہ کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے معلوم ہوتے جیسے کوئی ایک میخ ہے جو زمین میں گاڑ دی گئی ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتی۔ اور بعض صحابہ کے اگر سروں پر چڑیا بھی بیٹھ جاتی تو وہ لوگ بالکل حرکت نہیں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے چڑیا اڑ جائے۔ یعنی نماز میں مکمل ان کی جو کیفیت ہوتی تھی، ظاہری اعضاء بھی ان کے پرسکون اور باوقار ہوتے تھے۔ اسی طرح خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے، باطنی کیفیت کو خشوع کہتے ہیں، یعنی دل بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ جیسے ظاہری طور پر آدمی نماز میں مشغول ہو گیا ہے، اسی طرح اپنے دل کی توجہ بھی اللہ کی طرف کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ وہ نماز پر قادر نہیں ہوئے، جیسا کہ تستر کی قلعے کے فتح کے موقع پر حضرت انس نے فرمایا ہم اس دن فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے یہاں تک کہ قلعہ فتح ہو گیا، اس کے بعد ہم نے آدھا دن نکل جانے کے بعد فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قتال، جنگ کی شدت کی وجہ سے ان کو وضو کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے پانی کے حصول تک، پانی ملنے تک انہوں نے نماز کو مؤخر کر دیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن نماز کو مؤخر کیا تھا، اس کی بھی یہی وجہ ہو یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی اس دن بھی ممکن ہے کہ پانی نہیں مل سکا جس کی وجہ سے وضو نہیں کر سکے اور نماز نہیں پڑھ سکے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ آیت تیمم ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آیت تیمم وہ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جی، ورنہ اگر آیت تیمم نازل ہو چکی ہوتی تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے، جی۔ حافظ عینی یعنی بدر الدین عینی اور حافظ ابن حجر کا مناقشہ اور حالت نماز میں جنگ کے متعلق ائمہ کے مذاہب۔
مناقشہ یعنی ڈسکرشن سمجھے، بحث، علمی بحث۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی 855 ہجری لکھتے ہیں جنگ خندق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو تاخیر کی تھی، علامہ ابن حجر نے کہا کہ آپ بھول گئے تھے یا آپ نے عمدن تاخیر کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جنگ میں مشغول تھے، یا آپ کے لیے وضو کرنا مشکل تھا، یا یہ آیت خوف کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ تھا۔ فتح الباری جلد 2 صفحہ 487۔ علامہ بدر الدین عینی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا رد تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس مقام پر ادب سے گفتگو کرنی چاہیے، جیسا کہ امام طحاوی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن نماز اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ آپ جنگ کر رہے تھے، پس قتال جنگ کرنا عمل ہے اور نماز میں عمل نہیں ہوتا، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس لیے نماز نہ پڑھی ہو کہ اس وقت تک سوار ہونے کی حالت میں قتال کرنے کا، جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور رہا حالت نماز میں جنگ کرنا تو ہمارے نزدیک اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک حالت نماز میں جنگ کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، یعنی نماز ان کی جاری رہتی ہے، ٹوٹتی نہیں۔ باب صلاۃ الطالب والمطلوب راکبا و ایماء، مسلمان دشمن کا پیچھا کر رہے ہوں یا دشمن مسلمانوں کا تعاقب کر رہا ہو، پیچھا کر رہا ہو، تو نماز خوف سواری پر اور پیادہ پڑھی جائے، یعنی مسلمان دشمن کا تعاقب کر رہے ہوں یا دشمن مسلمانوں کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں جو سواری پر ہیں سواری پر نماز پڑھ لیں، اور جو پیادہ ہیں یا پیدل چل رہے ہیں وہ اسی حالت میں نماز ادا کریں۔ وقال الولید ذکرت للاوزاعی صلاۃ شرحبیل ابن السمط واصحابہ علی ظہر الدابہ فقال كذلك الامر عندنا اذا تخوف الفوت۔ واحتج الولید بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قریظہ۔ ولید نے کہا میں نے امام اوزاعی سے ذکر کیا کہ شرحبیل بن سمت اور ان کے اصحاب نے سواری کی پشت پر یعنی سواری پر نماز پڑھی، انہوں نے کہا ہمارے نزدیک جب نماز کے قضا ہونے کا خوف ہو تو اسی طرح حکم ہے، اور ولید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دلیل پیش کی کوئی شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا تھا کوئی شخص بنو قریظہ میں پہنچے بغیر عصر کی نماز نہ پڑھے، یعنی بنو قریظہ میں پہنچنے تک عصر کی نماز نہ پڑھے۔ ولید بن مسلم نے دلالت النص یعنی اس عبارت سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اسے انہوں نے دلیل پیش کی تھی کہ جن صحابہ نے نماز کو مؤخر کر دیا تھا حتیٰ کہ وہ بنو قریظہ پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملامت نہیں کی، حالانکہ نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ جن لوگوں نے نماز کا وقت نکلنے سے پہلے نماز پڑھ لی، خواہ اشارے سے یا جس طرح بھی ان سے پڑھی جا سکی، تو ان کی نماز تو بطریق اولا بدرج اولا جائز ہونی چاہیے، اور شرحبیل نے سواری کی پشت پر اس لیے نماز پڑھی تھی کہ ان کو قلعہ فتح کرنے کی توقع تھی، پس انہوں نے اشارے سے نماز پڑھی پھر قلعہ فتح کر لیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو جو حکم دیا تھا کہ بنو قریظہ پہنچنے تک کوئی بھی نماز نہ پڑھے، تو صحابہ کے دو گروہ ہو گئے، اس میں ایک اشارے سے پڑھ لیا اور ایک گروہ وہاں پہنچنے تک نماز ادا نہیں کیے۔ تو جنہوں نے نماز اشارے سے پڑھ لی تھی حضور نے ان پر بھی نکیر نہیں کیا، یعنی ان کو بھی برا بھلا نہیں کہا، اور جنہوں نے نماز کو مؤخر کیا تھا یہاں تک اس کا وقت نکل گیا آپ نے ان کو بھی ملامت نہیں کی۔ حدیث نمبر 946 حدثنا عبداللہ بن محمد بن اسماء قال حدثنا جویریۃ عن نافع عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الاحزاب لا يصلين احد العصر الا في بني قریظة فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعنف واحدا منهم۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن محمد بن اسماء نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں جویریہ نے حدیث بیان کی نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الاحزاب سے لوٹے تو آپ نے ہم سے فرمایا کوئی شخص بنو قریظہ میں پہنچے بغیر عصر کی نماز نہ پڑھے، پس بعض صحابہ نے راستے میں عصر کا وقت پایا، لہٰذا بعض نے کہا ہم عصر کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھیں گے حتیٰ کہ ہم بنو قریظہ میں پہنچ جائیں، اور بعض نے کہا بلکہ ہم عصر کی نماز پڑھیں گے۔ آپ نے ہم سے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں تھی
نماز کا وقت آ چکا ہے، ہم نماز ادا کریں گے۔ پھر انہوں نے اس طرح صحابہ کے دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ نے عصر کی نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا اور ایک گروپ بنو قریظہ پہنچنے تک انہوں نے نماز ادا نہیں کی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان میں سے کسی بھی جماعت کو کسی بھی جماعت پر ملامت نہیں کی۔ جنہوں نے نماز ادا کی تھی آپ نے ان کو بھی برا بھلا نہیں کہا، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی آپ نے ان پر بھی ملامت نہیں کی۔ حدیث مذکور کے رجال، یعنی اس حدیث شریف کی سند میں جو راوی ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ راوی نمبر 1 عبداللہ بن محمد بن اسما بن عبید بن مخراق الضبعی البصری، یہ جویریہ کے بھتیجے تھے، سن 231 ہجری میں وفات پائے۔ نمبر 2 جویریہ بن اسما، ان کی کنیت ابو مخراق البصری تھی۔ نمبر 3 نافع، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ نمبر 4 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ بنو قریظہ کی طرف روانگی کا پس منظر اور پیش منظر، اس حدیث میں الاحزاب کا ذکر ہے، اس سے مراد غزوہ خندق ہے۔ یہ غزوہ سن 5 ہجری ماہ شوال میں ہوا تھا۔ اسی غزوے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب نازل فرمائی۔ اس کو غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس غزوے میں مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی گئی تھی، اور اس کو غزوۃ الاحزاب اس لیے کہتے ہیں کہ کفار نے تمام قبائل عرب کو اپنے ساتھ ملا کر 10,000 نفوس کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا۔ امام ابن اسحاق مشہور مورخ ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف لوٹے تو مسلمانوں نے اپنے ہتھیار اتار دیے۔ پھر ظہر کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوں، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جو مسلمان حکم سننے والا اور اس کی اطاعت کرنے والا ہے وہ بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھے۔ امام محمد بن سعد، یہ بھی مشہور مورخ ہیں، نے کہا پھر آپ 3,000 صحابہ کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ 21 ذی القعدہ چہارشنبے کے دن کا واقعہ ہے۔ عمدۃ القاری جلد 2 صفحہ 382۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا تعاقب کرنے والے کا سواری پر اشارے سے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ تعاقب یعنی پیچھا کرنے والے کا۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال شارح بخاری لکھتے ہیں جب کوئی کافر مسلمان کا پیچھا کر رہا ہو تو اس مسلمان کا سواری پر نماز پڑھنا فقہا کے نزدیک جائز ہے، لیکن اگر مسلمان کافر کا پیچھا کر رہا ہو تو اس کے سواری پر نماز پڑھنے کے متعلق فقہا کا اختلاف ہے۔ یعنی اگر مسلمان تعاقب کر رہا ہو، پیچھا کر رہا ہو تو کیا وہ اپنی سواری پر نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں فقہا کے اقوال مختلف ہیں۔ ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ تعاقب کرنے والا، پیچھا کرنے والا سواری پر نماز نہ پڑھے۔ یہ عطا، حسن بصری اور سفیان ثوری کا قول ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام شافعی نے ایک صورت کا استثناء کیا ہے، یعنی ایک صورت انہوں نے الگ بتائی ہے کہ پیچھا کرنے والا اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں سے الگ ہو جائے، منقطع ہو جائے، اور اس کو اب یہ خطرہ ہو کہ جن کفار کا وہ پیچھا کر رہا ہو اب وہ پلٹ کر اس پر حملہ کر دیں گے، تو اس صورت میں وہ سواری پر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ابن حبیب نے ابن عبد الحکم سے روایت کیا ہے کہ تعاقب کرنے والے کا سواری پر نماز پڑھنے کی بنسبت زمین پر نماز پڑھنا اولا ہے، اور ابن حبیب کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے لیے سواری سے نہ اترنا اور اشارے سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اولا یعنی بہتر ہے، افضل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ دشمن ہے اور اس کو امن کی حقیقت حاصل نہیں ہے۔ یہی امام مالک کا قول ہے اور اوزاعی اور شرحبیل کا مذہب ہے۔ ولید بن مسلم نے بنو قریظہ کے قصے سے یہ دلیل پیش کی ہے کہ تعاقب کرنے والے کا، پیچھا کرنے والے کا سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ پس اگر کسی روایت میں یہ مل جائے کہ جن صحابہ نے راستے میں نماز پڑھی انہوں نے سواری پر نماز پڑھی تھی تو یہ دلیل بہت واضح ہے، اور اگر یہ نہ ملے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ عصر کی نماز کو بنو قریظہ میں پہنچنے تک نہ پڑھیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ غروب آفتاب کے بعد بنو قریظہ پہنچیں گے، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اور نماز کے لیے عصر کا وقت فرض ہے، تو ولید بن مسلم نے یہ دلیل پیش کی کہ جن صحابہ نے بنو قریظہ میں نماز پڑھی جب ان کے لیے عصر کے وقت کو ترک کرنا جائز تھا حالانکہ وہ فرض ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض کے ترک کرنے پر ان کو ملامت نہیں کی، تو اسی طرح پیچھا کرنے والے کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نماز کے وقت میں سواری پر اشارے سے نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ جو فرض ہے اس کو ترک کر دے، جیسے بنو قریظہ میں نماز پڑھنے والے صحابہ نے وقت کو ترک کر دیا تھا، یعنی عصر کی نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کیا تھا، حالانکہ وقت پر نماز پڑھنا بھی فرض ہے، اور یہ واقعہ نماز خوف کے نازل ہونے سے پہلے کا تھا۔ نماز میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے یہ کفر نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز ادا کرنے میں اتنی تاخیر کرے کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے تو اسے دیر کرے، لیٹ کر دے یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے، تو اسے وہ کافر نہیں ہوتا۔ بعض ائمہ اور فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص عمدن جانتے بوجھتے نماز میں اتنی تاخیر کر دے کہ نماز کا وقت نکل جائے تو یہ کفر ہے بعض ائمہ کے پاس۔ اس حدیث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ وہ بنو قریظہ میں پہنچ کر عصر پڑھیں، تو آپ کو وحی کے ذریعے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ جب وہ بنو قریظہ پہنچیں گے، جب تک وہ بنو قریظہ پہنچیں گے عصر کا وقت نکل چکا ہوگا، تو گویا آپ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ عصر کا وقت نکلنے کے بعد عصر کی نماز پڑھیں۔ پس کسی نماز کا وقت نکلنے کے بعد اس نماز کو پڑھنا کفر کیسے ہو سکتا ہے؟ کفر کب ہوگا؟ جب کوئی شخص نماز کا انکار کر دے۔ نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار دیا جائے گا، لیکن کافر اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا، البتہ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو جب وہ کافر قرار دیا جائے گا۔ حدیث کے ظاہر الفاظ اور اس کے مفہوم اور منشے پر عمل کرنا ہر دو طریقے صحیح ہیں۔ ظاہری الفاظ اور حدیث شریف کا جو مفہوم اور منشا ہے، منشا نبوی پر عمل کرنا، یہ دونوں بھی درست ہے۔ بعض صحابہ نے عصر کا وقت آنے سے پہلے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی تھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ اس ارشاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا، آپ کا مقصد یہ تھا کہ بنو قریظہ میں جلد سے جلد پہنچ جاؤ۔ آپ کا منشا یہ نہیں تھا کہ بنو قریظہ میں ہی عصر پڑھنا، خواہ نماز قضا ہو جائے۔ سو انہوں نے اس حدیث کے منشے اور مفہوم پر عمل کیا۔ صحابہ کی دو جماعتیں جو بن گئی یہاں پر، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے پر عمل کیا، انہوں نے حدیث کے مفہوم کو سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ ہم جلد سے جلد بنو قریظہ میں پہنچ جائیں۔ سو انہوں نے حدیث کے منشے اور مفہوم پر عمل کیا، اور دوسرے صحابہ نے حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کیا کہ نماز عصر بہرحال بنو قریظہ میں پہنچ کر پڑھنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فریق پر ملامت نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجتہاد میں وسعت ہے، گنجائش ہے۔ قرآن اور حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کرنا بھی صحیح ہے، اور قرآن اور حدیث کے معنی اور مفہوم اور منشے پر عمل کرنا بھی صحیح ہے، اور اس حدیث میں اجتہاد کی بھی دلیل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں میں تطبیق، یہ حدیث صحیح مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث شریف مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ الاحزاب سے لوٹنے کے بعد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بنو قریظہ میں پہنچے بغیر ظہر کی نماز نہ پڑھے۔ بس بعض صحابہ کو نماز کا وقت نکلنے کا خوف ہوا، تو انہوں نے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز پڑھ لی، اور دوسرے صحابہ نے کہا ہم وہیں نماز پڑھیں گے جہاں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، خواہ نماز کا وقت فوت ہو جائے یعنی نکل جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں میں سے کسی ایک پر بھی ملامت نہیں کی۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی 676 ہجری فرماتے ہیں اس حدیث میں ظہر کی نماز کا ذکر ہے، اور صحیح بخاری حدیث نمبر 946 میں عصر کی نماز کا ذکر ہے۔ بظاہر ان دونوں میں تعارض معلوم ہو رہا ہے، ایک میں ظہر کا اور ایک میں عصر کا، تو اس میں تعارض یعنی اختلاف معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس اختلاف کو دور کرنے کی صورت یہ ہے، ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ یہ واقعہ ظہر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد پیش آیا تھا۔ بعض صحابہ نے مدینے میں ظہر کی نماز پڑھ لی تھی اور بعض نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ بس جنہوں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی ان سے آپ نے فرمایا تم بنو قریظہ میں پہنچ کر ظہر کی نماز پڑھنا، اور جنہوں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تھی ان سے آپ نے فرمایا تم بنو قریظہ میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنا۔ باب التکبیر والغلس بالصبح والصلاة عند الغارۃ والحرب، حملے کے وقت اور جنگ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگانا اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھنا۔ حدیث نمبر 947،
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صہیب وثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله اكبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس قال والخميس الجيش فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الذراري فصار صفية لدحية الكلب وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها قال أمهرها نفسها فتبسم۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد نے حدیث بیان کی عبدالعزیز بن صہیب اور ثابت بنانی سے۔ ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھی، پھر آپ سوار ہوئے، سواری پر سوار ہوئے اور آپ نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے بلند آواز سے نعرہ لگایا، خیبر کی خرابی آ گئی۔ ہم جب کسی قوم کے صحن میں ہم جب کسی قوم کے صحن میں پہنچتے ہیں تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا ہے ان کی صبح کو بری حالت ہوتی ہے۔ پھر خیبر کے لوگ گلیوں میں دوڑتے ہوئے نکلے، وہ کہہ رہے تھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خمیس کے معنی لشکر کے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ چکے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے، آپ نے لڑنے والوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ حضرت دحیہ کلبی نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو لے لیا، یعنی جو غلام باندی اس جنگ میں حاصل ہوئے تھے ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت دحیہ کلبی کے حصے میں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت صفیہ کو لے لیا، پھر ان سے نکاح کر لیا اور انہیں آزاد کرنے کو ان کا مہر قرار دے دیا۔ پس عبدالعزیز نے ثابت سے کہا اے ابو محمد کیا آپ نے حضرت انس سے سوال کیا تھا کہ ان کا مہر کیا تھا؟ انہوں نے کہا ان کا مہر خود ان کا نفس تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیے۔ یہ کہہ کر ابو محمد مسکرائے۔ اس حدیث کی مفصل تفصیلی شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 371 میں گزر چکی ہے۔ یہاں پر نماز خوف کا بیان ختم ہو گیا اور اب انشاءاللہ عیدین کا بیان شروع ہوگا۔ نماز خوف کے مسائل باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام نصاب اہل خدمت شرعیہ کی بھی مکمل ریکارڈنگ کی جا چکی ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ اس کا لنک دیا جائے گا، اس میں نماز خوف کے تفصیلی اور عام فہم آسان انداز میں اہل خدمت شرعیہ میں نماز خوف کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔